الله نور السماوات والأرض. اساس عالم بر تربیت انسان است. انسان اساره همه موجودات است و فشرده تمام عالم است و انبیا آمدند برای اینکه این اساره بالقوه را بالفعل کنند و انسان یک موجودی الهی بشد که این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه‌گاه نور مقدس حق تعالی است. عالم اسلام کا اتحاد ہمیشہ سے مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے اور اس بارے میں سب سے پہلا حکم خداوند عالم کی جانب سے جاری کیا گیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ ہم سب کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ اتحاد بین المسلمین ہی کامیابی کی کنجی ہے اور اسے کبھی ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سیاست اور سیاستدانوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ مذاہب کے درمیان اختلافات عالم اسلام کی لوٹ مار کے لیے عالمی سامراج کا ایک ہتھ کنڈا بنے ہوئے ہیں، لہذا آپ نے مختلف مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کو اہمیت دی اور عالمی کونسل برائے تقریب مذاہب اسلامی کی بنیاد رکھی۔ کلمہ توحید اور وحدت کلمہ اسلام کے دو بنیادی ستون ہیں۔ پہلے کلمہ توحید ہے اور پھر وحدت کلمہ، اور پہلی بات دوسری کی طرف یعنی وحدت کلمہ کی طرف پلٹتی ہے، اور آج پہلے سے زیادہ ہمیں اس نعرے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے عقائد سے آگاہ ہو جائیں تو اس میں شک نہیں کہ پھر انہیں اختلافات اور جدائی کی جانب نہیں کھینچا جا سکے گا۔ مسلمان ایک دوسرے سے قربت اور رابطے کے ذریعے اس عظیم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ فرقوں کے درمیان اختلافات فرعی مسائل ہیں۔ اور خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، خدا تو یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ مسلمان چاہے شیعہ ہوں یا سنی، سب ایک ہی نبی اور ایک کتاب کے ماننے والے ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں سبھی اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، فرقہ بندی کا کوئی وجود نہیں اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ موجودہ دور میں شیعہ اور سنی مذاہب کے پیروکاروں کو ہر قسم کے اختلافات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان اختلافات کا فائدہ ہمارے دشمنوں کو ہوگا۔ اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر غور و خوض کے ذریعے اغیار کے نفوذ کا راستہ بند ہو جانا چاہیے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور اسلام کی نشت ثانیہ کا راستہ ہموار ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے تمام مستضعفین کی حمایت کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم اور نسل سے ہو۔ تمام اسلامی مذاہب ایک طرح سے اسلام کے راستے ہیں۔ مذہب یعنی طریقہ، اور ہر مذہب اسلام کا ایک طریقہ کار ہے۔
لیکن اسلام کے اصل اور بنیاد میں سب ایک ہیں۔ وحدت کے معنی محور اصلی کے گرد جمع ہونا ہے، اور یہ لفظ آج اپنے بھرپور معنی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران میں دکھائی دیتا ہے۔ حکومت اسلامی کے قیام کا مسئلہ عصر حاضر میں تقریب مذاہب اسلامی اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ایک بہترین وسیلہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام خمینی اتحاد بین المسلمین کو ناگزیر ضرورت سمجھتے تھے۔ آج شیعہ اور سنی حکومت اسلامی کے قیام کے بارے میں متفق ہیں اور اس میں جمہوری اور غیر جمہوری حکومت کی کوئی قید نہیں ہے۔ صرف اسلامی حکومت ہی ایک ایسا محور ہے کہ جس میں ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ اسلام میں ذات پات رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں اور دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم دنیا کے تمام مستضعفین کی حمایت کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم اور نسل سے ہو۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلام اور قرآن سے دوری کو مسلمانوں کا اہم مسئلہ سمجھتے تھے۔ اتحاد امت کو عالم اسلام کی تمام مشکلات کا حل قرار دیتے تھے۔ امام خمینی کی نظر میں مذہبی اختلافات کو تفرقے اور دوری کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ یہ اختلافات فروعی حدود تک رہنے چاہیے، اور تمام مسلمانوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اصول دین پر اختلافات کے منفی اثرات نہ پڑنے پائیں۔ اور وہ لوگ جو کچھ تم پر اور تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وہی آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ سورہ